اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں خاص فقہی قوانین کو بیان کر رہے ہیں جنہیں استعمال سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ایک حلال طریقے سے اقتصادی سرگرمی کو انجام دے کر ملکی معاشیات میں ترقی کا اہم رول ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے جس عقد کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے مزارعہ۔ لغوی اعتبار سے مل کر زراعت کرنے کو مزارعہ کہتے ہیں یا زراعتی ایگریمنٹ کو مزارعہ کہتے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں ایسا ایگریمنٹ جس کے تحت زمین یا باغ کا مالک اپنی زمین کو زارع کے حوالے کرتا ہے زراعت کے لیے اور اس زراعت کے نتیجے سے حاصل ہونے والے نفع میں آپس میں شریک ہوتے ہیں اور اس نفع کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ عقد مزارعہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ عقد مزارعہ عقد لازم ہے، یعنی مدت ختم ہونے سے پہلے طرفین باہمی رضامندی کے بغیر اس عقد مزارعہ کو ختم نہیں کر سکتے اور اسے ختم کرنے کے لیے باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ عقد مزارعہ کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین معین ہونی چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ زمین قابل زراعت ہونی چاہیے، تیسری شرط یہ ہے کہ مدت زراعت معین ہونی چاہیے، چوتھی شرط یہ ہے کہ زراعت کی مدت اس قدر وسیع ہونی چاہیے کہ اس میں مطلوبہ محصول جو ہے وہ حاصل ہو جائے، پانچویں شرط یہ ہے کہ زراعت کی نوع معین ہونی چاہیے کہ آپ نے اس میں گندم کاشت کرنی ہے، جو کاشت کرنی ہے یا کیا کاشت کرنا ہے، چھٹی شرط یہ ہے کہ دونوں یعنی مالک زمین اور زارع دونوں کی ذمہ داریاں اس عمل میں معین اور معلوم ہونی چاہیے، ساتویں شرط یہ ہے کہ تمام محصول کسی ایک فرد کو نہیں ملے گی بلکہ آپس میں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ ان میں تقسیم ہوگی، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ معین ہونا چاہیے۔ زراعت کے بنیادی احکام کیا ہیں؟ مزارعہ ایگریمنٹ ایسا ایگریمنٹ ہے کہ طرفین عقد میں سے کسی ایک کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ورثاء میں منتقل ہو جائے گا اور وہ وارث جانشین قرار پائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عامل کسی شخص کو زراعت کے لیے ملازم کے طور پر ہائر کر سکتا ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر وہ زمین کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا اور کسی دوسرے کے سپرد کرنے کے لیے اسے صاحب زمین کو راضی کرنا ہوگا۔ اس کا تیسرا بنیادی حکم یہ ہے کہ اگر زارع کی غلطی کی وجہ سے محصول حاصل نہیں ہوتی تو اسے زمین کی اجرت اور زمین کا کرایہ ادا کرنا ہوگا، اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر زراعت نہ ہو تو ایگریمنٹ باطل ہو جائے گا۔ اسلامی بینکنگ میں اس عقد زراعت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بینک مزارعے کی غرض سے زرعی زمینیں اور باغات خرید کر کسانوں کو ساتھ زراعت کا ایگریمنٹ کر سکتا ہے یا پھر کسی کی زمین اور باغات کو مزارع ایگریمنٹ کے تحت کسی دوسرے زارع کو دے کر منافع کما سکتا ہے اور اس طرح سے ملکی معاشیات میں اور اقتصادی سرگرمیوں میں اہم رول پلے کر سکتا ہے، لوگوں کو بے روزگاری سے باہر نکال سکتا ہے اور حلال منافع کی طرف ایک قدم بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا مزارع کو فروغ دے کر ملکی زراعت کو ترقی دی جائے اور ملکی اقتصادیات اور اکانومی میں اہم رول پلے کیا جائے، اور یہ اہم ذمہ داری بینکوں پر عائد ہوتی ہے تاکہ وہ ایک تو مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کریں اور دوسرا ملکی معاشیات میں اہم رول پلے کریں۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی اور اسی طرح سے ہم اسلامی عقود کو بیان کریں گے جنہیں استعمال کر کے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔